ملٹری تعلقات پر بہت بحث ہو رہی ہے، آپ کا اس پہ کیا کامنٹ ہے؟ تعلقات خراب ہو گئے ہیں یا بہتر ہو رہے ہیں؟ جی میں تو اس پہ کامنٹ کرنا بیسیکلی میں چاہوں گا نہیں، کیونکہ پہلے ماشاءاللہ دانش کے دریا بہائے جا رہے ہیں۔ مجھے پرسنلی یہ موضوع جو ہے نا وہ بہت لگتا ہے مزے کا خیز، یہ بے تکا سا موضوع ہے۔ اچھا، ایسے ہی ہے جیسے آپ کہو کہ جی کہتے ہیں نا سری پائے بنائے جی، آپ کہو کہ جی کسٹرڈ اور بونگ بنائی ہے، میری سمجھ میں نہیں آئے گی نا بات۔ اچھا، لیکن اگر سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے تو اس کو اور طریقے سے دیکھیں۔ یہ جو ہے لفظ، یہ ہے لاطینی زبان کا لفظ ہے، ملٹری، ٹھیک ہے، ملیٹیرس، ٹھیک، فرینچ میں اسے کہتے ہیں ملیٹیر، ٹھیک، if I am pronouncing it right۔ پھر اس لفظ نے سفر کیا کرتے کرتے انگلش اور تک پہنچا۔ مطلب اس کا بنیادی طور پہ ہے سپاہی، سولجر، مسلح افواج وغیرہ وغیرہ۔ ملٹری، فوج تو اس تعریف پہ یا اس لفظ کی اس تعریف پہ پورا اترتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب چلتے ہیں یہ سول، یہ کیا چیز ہے؟ سول ملٹری تعلقات سے مراد کیا ہے؟ پارلیمنٹ ملٹری وہ تو ہے ہی نہیں، سول تو ہے ہی نہیں۔ سول کیا ہے؟ یہ بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے، سیوس سے شروع ہوا، پھر لیٹن میں ہی سیولس، اور پھر پرانی فرینچ اور انگلش میں یہ تبدیل ہوتے ہوتے یہ سول بن گیا۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ سول کا مطلب کیا ہے؟ ریلیٹنگ ٹو آرڈینری پیپل اینڈ دیئر کنسرن۔ مجھے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ریلیٹنگ ٹو آرڈینری پیپل رائٹ اینڈ دیئر دیئر کنسرن۔ یہ تو سول ہے ہی نہیں، یہ تو جاگیرداروں، سرمایہ داروں، پیشہ وروں، یہ تو ان لوگوں کا ایک کلب ہے۔ یہ نسل در نسل ایک موروثیت کا یہ ایک سنڈیکیٹ ٹائپ، کوئی مافیا ہے۔ اچھا، آگے اس کا مزید مطلب کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا، آپ کنسلٹ کر لو ڈکشنریز۔ شہریوں سے تعلق رکھنے والے، سول، عام آبادی سے تعلقات رکھنے والے، خوش اخلاق اور شائستہ۔ ان کو ٹی وی پہ دیکھو، ان کی شائستگی، ان کی خوش اخلاقی پوریاں ہو جائے گی۔ انہیں پارلیمنٹ میں دیکھ لو، ایکسپوز ہو جائیں گے۔ انہیں سپریم کورٹ کے باہر دیکھ لو، ٹھیک، ان کے رویے دیکھ لو، ان کی گفتگویں سن لو۔ اچھا، کامن مین سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بات سنو، سول بات سنو، بات سول ملٹری تعلقات پہ تو بات کرنا ہی احمقانہ پن ہے۔ بیکاز ملٹری از دیئر، سول تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک کلب ہے۔ ورنہ یاد رکھیں ایک بات، 20 کروڑ لوگوں کی جینون نمائندگی ہوتی تو ان کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار اور درست ہوتے، ان میں کبھی اونچ نیچ آتی، وہ فلکچویٹ کرتے تو ایسے ہی ہے جیسے گھر میں رائٹ، بہن بھائی ہیں، کبھی مطلب ایک ٹینشن وینشن چل گئی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک فیملی میں جیسے جو ہیلدی ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، دیر از نتھنگ رانگ۔ پنجابی میں کہتے ہیں جتنے پانڈے ہوں گے وہ کھڑکیں گے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی یہ تو ہے ہی نہیں۔ جس دن 20 کروڑ عوام کا جینون نمائندہ پہنچے گا وہاں، اس دن رشتے اور رویے تبدیل ہوں گے، پھر دونوں کے آپس میں رشتوں پہ بات کریں گے۔ ابھی تو ملٹری سے سول نام کی کوئی شے نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔
کہاں سے آتے ہیں, کیا کر کے آتے ہیں, کس کا ووٹ لے کے. ان کی کبھی پارٹیاں, دعوتیں, جلسے کبھی دیکھے لوگوں کو ٹوٹ کے پڑتے پراتے ہیں اور دیگیں اٹھاتے ہیں. انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا, انہیں کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کا ووٹ, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھانی ہے. پھر تو مزہ آئے نا ووٹ لینے کا. آپ میرے لیے اگر ووٹ کرتے ہو اور آپ پڑھے لکھے ہو, آپ کو عقل ہے, شعور ہے, اگر آپ کی ساری زندگی بریانی کی ایک پرات کے گرد گھوم رہی ہے اور قیمے والے ایک نان کے گرد گھوم رہی ہے, تو مجھے ڈوب بننا چاہیے آپ کا ووٹ لیتے ہوئے. تو یہ کہانی اور ہے. میں تو بہرحال اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. یہ جو باقی میں کہہ رہا ہوں نا دانش کے دریا, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ ایک خاص جو ہمارے یہاں سوچنے کا انداز ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جے ڈی کے والے سے بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب, بہت سے سیاستدان نواز شریف صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ریزن وہ یہ دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو جے آئی ٹی میں 18ویں گریڈ کے افسروں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. جی, ہمارے دماغ ٹھیک کام نہیں کرتے, ہمارے اندر کو لاجک, کو ریزن. دیکھو بات سنو, بھٹو کو پھانسی چڑھایا تھا تارا مسیح نے, رائٹ, اس کا کون سا گریڈ تھا؟ اب اس وقت بھی کہا جانا چاہیے تھا نا کہ چونکہ سابق وزیر اعظم کو اور مقبول ترین وزیر اعظم کو پھانسی دی جا رہی ہے, تو وہ چیف سیکرٹری کو کہو کہ پھانسی دے. او بھائی بات سنو, منصب اور فرائض منصبی, ان کی دنیا کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر یا ایون پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب کو پتہ نہیں گاڑی چلانی آتی کہ نہیں, لیکن اگر وہ وائلیٹ کریں, ان کا تو چلان تو یہی کرے گا نا ٹریفک وارڈن, کہ یہ کہیں گے آئی جی کو بلاؤ کیونکہ صدر کا چلان ہونے جا رہا ہے. پروٹوکول سنو نا, چھوڑو, بالکل غلط بیہودہ بات. ان کو اپنے جاتی عمرے کی کو فردیں وردیں چاہیے ہوں گی تو پٹواری دے گا. یہ چیف سیکرٹری کو بھی اگر ملازم کی طرح ٹریٹ کر کے اسے کہیں گے نکلواؤ, تو آئے سورس پٹواری ہی ہوگا. سو یہ کہنا بلکہ میں سچی بات بتاؤں, یہ باوقار باعزت آدمی کا کام ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے وہ 18ویں 17ویں 19ویں جو بھی ہے گریڈ کے پاس جائے. بندے کے پاس وہ بندہ نہیں ہے, وہ ایک منصب ہے جس کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے. exactly. تو قاضی کہاں, امیر المومنین کہاں جاتے نہیں تھے, اپنے خلاف فیصلے نہیں سنتے تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بیمار ذہنیت ہے کہ 17ویں 18ویں گریڈ کے پاس کیوں بھائی, تو سونے کا بنا ہوا ہے, وہ ہے تو بندہ ہی نا. بندے کو مارے گا تو 302 ہی لگے گی نا تیرے پہ. انجیکشن اگر لگنا ہوگا تو انجیکشن ہی لگے گا نا, اور اس کی سوئی وہی ہوگی کہ تو کہے گا سونے کی سوئی کا انجیکشن لاؤ. یہ فضول بات ہے. حسن صاحب, آصف علی زرداری صاحب کے پی میں بہت متحرک نظر آ رہے ہیں. جے یو آئی اور اے این پی سے بھی ملاقاتیں کی انہوں نے. آپ کے خیال میں سیاسی طور پر اگر کے پی میں وہ یہ اتحاد کر لیتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کو وہ شکست دے دیں گے کے پی میں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آصف علی زرداری صاحب متحرک ہیں. ہاں جی, وہ ایسے ہی متحرک ہیں جیسے میں ٹریڈ مل ہوتی ہے یا وہ جو اسٹیشنری سائیکلنگ کرتے ہیں وہ ٹریڈ مل جی, ٹریڈ مل. ادھر میں کہوں کہ میں تو 50 کلومیٹر میں کھڑا وہیں کا وہیں. اچھا, یہ دائرے میں متحرک ہیں اور اللہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر وہ اتحاد کر لیں. مردوں میں جان سنا ہی ہے ہم نے ادھر ادھر سے حضرت عیسیٰ سنا ہے, باقی تو اس سے پہلے اور بعد تو کسی مردے کو زندہ ہوتے تو نہیں دیکھا ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا, ملک بھر اور پنجاب میں شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. حسن صاحب, شہروں میں 12 گھنٹے, دیہاتوں میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ بدنیت لوگوں نے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ بڑھا دی ہے. کیا بدنیت لوگوں پہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے؟ نہیں, انہوں نے غالب میں کوئی پروپیگنڈا کیا ہے, یہ پتہ نہیں, میں نے بھی اس طرح کو فضول سا یہ ساری سچویشن ہے. آپ کے تو سوال کے اندر ہی اس کا جواب موجود ہے, تو مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, حالات بہتر ہونے سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. نہیں, یہ مطلب ان کا سارا کیا, میں روز کا رونا ہے, میں ان کے بارے میں کوئی نئے لفظ یاد کر نہیں سکتا.
सरता पा चलते फिरते झूठे हैं, बट ठीक है। पता हम क्यों भूल और जाते बिकता है, हैं, नहीं, भींगा अवाम हम हमारे क्यों नहीं, भूल जाते हैं नहीं, ऐसे ये तो चीजें। नहीं, उसी की कीमत चुकाते हैं ना, भूल जाते हैं। एक बात, और दूसरी बात ये कि जो मैं अभी कह रहा था ना कि ये बिरयानी की बारात कभी देखा है? मैं घर बैठे तन्हा मैं शर्मिंदा होता हूं, वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, जैसे इनके वर्कर्स टूट के पड़ते हैं खाने पे, जैसे पता नहीं पता सदियों की भूख है। ये क्या है? इनको हया आती है तब कि नहीं आती? तब इनका दिल धाड़े मार मार के रोने को करता है कि नहीं? इनके वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बनना है। जो खाते कम और गिराते ज्यादा है, वो सियासत भी इसी तरह की, और फिर रोते भी हैं। हसन साहब, सीएसएस के इम्तिहानात का म्यार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, सीएसएस का म्यार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। 2016 में 199 सीटों के लिए सिर्फ 202 उम्मीदवार पास हुए हैं। अगर हम कंपेयर करें 1990 में तो 126 सीटों के लिए 1000 तलबा जो थे वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे। क्या म्यार होगा फिर? मेरा ख्याल है कि इस मौजू पर मैंने 20-30 कॉलम लिखे हैं जी, बल्कि कई दफा मैंने अदीम हाशमी और का एक शेर इसके साथ कोट किया है। गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जब माशरा गलता सड़ता मरता रींगता है तो ये नहीं है अगर मैं क्रॉल कर रहा हूं, रींग रहा हूं, तो सिर्फ मेरे 2 कोनियां रींग रही हैं। नहीं, मैं पूरा मफलूज बदन भी साथ रींग रहा है। जब टाइटैनिक डूबता है तो वो ये नहीं कहता कि फर्स्ट क्लास की कि पैसेंजर्स को बच जाएंगे, नहीं, क्रैश करता है जब जहाज, तो वहां बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी की कोई सो माशरे जब, ठीक है ना, किसी जिस्म को कोई बला चिमट जाए, अल्लाह माफ करे, वो किसी को कैंसर हो जाए, तो वो तो कहती जी लिवर का हो गया है या फलां का, पर दी एंटायर बॉडी उसके लपेट में। सो यहां मैं एक जमाने में फिल्म पे बड़ी बात, फिल्म का जवाल, मैंने क्यों तुम रोते हो? फिल्म का जवाल, अच्छा अदब पे सवाल आ गया जी, अच्छा बड़ा शायर कोई नहीं है जी, अच्छा बड़ा प्रोद, ओ भाई तुम हर जगह ही कंगाल हो, तो फिर हर जगह ही कंगाल हो। अगर माशरा पूरे का पूरा इन्हतात की तरफ जा रहा है, जवाल की तरफ जा रहा है, तो सभी तो मैं भी और आप भी, हम सब ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, जेआईटी का फैसला पता नहीं क्या आता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए हम तैयार हैं। तो भाई इलेक्शन कैसे? 90 दिन में क्या, 9 दिन में करा दो। जब तक वो जो रिफॉर्म्स वगैरह की जो बात होती है वो नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक का को बंदोबस्त करो। उसकी वजह है कि मेरे जैसे आदि चोर को तो आपको मशीन ही पकड़े तो पकड़े, और अब वो वक्त आता जा रहा है बहुत तेजी के साथ जहां ये चोर चकार जो है ना, झूठे बद किरदार, इनको मशीनें पकड़ा करेंगी। अदरवाइज चोरों का क्या है, ये तो रंगे हाथों भी पकड़े जाए। कौन कौन इस मुल्क में है? ये पिछले दिनों एक कॉलम लिखा है तैयबाना, क्या खूबसूरत, कि जो जाती जिंदगियों में बद किरदार तरीन लोग हैं उनके आप भाषण सुने, उनके आप तहरीरें पढ़ें। ये खातून ने लिखा, बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, तो लगता है पूरे जहान का ईमान इनके अंदर घुसा हुआ है। हालांकि बेकाऊ हैं, बेजमीर हैं, बदजमीर हैं, और ये पब्लिक नॉलेज है, कुछ सीक्रेट नहीं है, तो फैलिए हैं, लेकिन है। सब अब आखिर में हम फीडबैक की बात करेंगे। इंडिया में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की हमने बात की थी अपने पिछले प्रोग्राम में। काफी फीडबैक आया हमारे इंडियंस देखने वालों का। हरियाणा, गुजरात, पूना, न्यू दिल्ली, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, झांसी, हैदराबाद, सैन फ्रांसिस्को, मेलबर्न, लंदन, वॉशिंगटन और बहुत सी जगहों से आया है। 50-50% फीडबैक है। कुछ लोगों ने आपसे एग्री किया है, कुछ लोगों ने डिसएग्री किया है। उनका कहना है कि इंतहा पसंदी हम प्रमोट नहीं कर रहे, आपके मुल्क के हालात हमारे मुल्क से ज्यादा खराब है, और हमने गीता भी पढ़ रखी हुई है। तो इस हवाले से देखें, बात सुने, बात या मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया ठीक से, या वो ठीक से नहीं समझ पाए,
چلے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, میں ٹھیک سے میں نے اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے شاید اپنی مقدس گیتا بھی نہیں پڑھی, چونکہ وہاں تو کسی کو ہاتھ سے, زبان سے, خیال سے بھی دکھ دینا ٹھیک ہے, گناہ ہے. اچھا اب رہ گئی یہ بات, میں آپ کی تو میں مثال بھی نہیں دے سکتا, چلو آپ کی جگہ اگر کوئی اور بیٹھا ہوتا, میں آئی ایم اے چین اسموکر, لیٹس اسیوم آئی ایم اے اسموکر, اسیوم کرنے والی بات نہیں, بٹ آئی ایم ناٹ اے چین اسموکر. میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی تو جس بری طرح کھانس رہا ہے تو سگریٹ چھوڑ دے, وہ جواب میں کیا اس کو مجھے یہ پلٹ کے کہنا چاہیے کہ تو تو خود اسموکر ہے. اچھا اوکے, ہمارے ہاں انتہا پسندی, ہم نے اس کی قیمت دی, دے رہے ہیں بالکل, اور ٹھوک کے اس کو ختم بھی کر رہے ہیں. اگر ہم نے کوئی فصل بیجی تھی تو اس کو کاٹا بھی ہے اور کاٹ رہے ہیں. آپ جو لوگ وہاں کر رہے ہیں آپ جاری رکھو پلیز, آپ ڈس ایگری کرو, اس سے زیادہ کرو, یہ تو 50-50 ہوگا تو بڑا ریزنیبل ہے, ریسپیکٹیبل ہے. یہ اگر 99% مخالف تب بھی میں تو دعا گو ان کے لیے کہ انتہا پسندی, میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں, ایک اکیڈیمک قسم کی, ایک نصابی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایسا بلیم نہیں کر رہا. اور یہ جو میں نے گیتا والی بات کی تھی تو وہ اس مائنڈ سیٹ کی جس کو پروموٹ. اچھا الٹا کہنا کہ یہ آپ کے یہاں کرپشن بھی, یہ اچھا مان لیا, ہم تو بات کرتے رہتے ہیں, ہم تو دن رات روتے ہیں. میرے کالمز کا تو موسٹلی رونا دھونا یہی ہے, تو اس میں اختلاف والی بات کوئی نہیں. بیسکلی کہنا یہ چاہا تھا کہ بھائی اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو اس کی قیمت بھی تو چکائی نا. آپ ہم سے, اس کا مطلب ہے کہ 30-35 سال ہم سے پیچھے ہو, یعنی جو ہم نے 30 سال 35 سال پہلے کیا تھا اب آپ کر رہے ہو, یہاں جانے دو, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. چلیے اسی نوٹ پہ ہم اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. لکھنا نہ بھولیے mm@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. Wide range of colors and thickness میں Crystal Board Light, reliable wood